بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فارغا، پارہ نمبر 20 سورہ قصص، رکوع نمبر 1 آیات نمبر 10 تا 13۔ دراصل موسیٰ علیہ السلام کے والدہ ماجدہ نے بحکم الہی جب موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل کو حوالہ کیا، دریائے نیل میں ڈال دیا، تو ظاہر ہے کہ ماں ہوتی ہے، محبت مودت کا مظہر ہوتی ہے، اور اگرچہ اللہ کے حکم سے صندوق میں ڈالا تھا اور اللہ کے حکم سے دریائے نیل میں ڈالا تھا، اور باوجود اس کے کہ اللہ نے تسلی بھی دی کہ لا تخافی ولا تحزنی، لیکن ماں ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا دل مختلف خیالات، ہجوم اور غموم اور ہموم سے بے قرار تھی، اور بے قراری بھی انتہا تک پہنچ گئی تھی، قریب تھا کہ غایت بے قراری سے موسیٰ علیہ السلام کے احوال بیان کرے، لیکن اللہ رب العالمین کا اپنا ایک نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے والدہ ماجدہ کے دل کو اس غرض کے لیے اتنا مضبوط کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کا اللہ پر پکا سچا یقین تھا۔ الغرض بمشکل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے دل کو سنبھالا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی زبردست تدبیر یہ کی کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے کہا کہ ذرا موسیٰ علیہ السلام کا سراغ تو لگا دو، اور یہ معلوم کرنے کے واسطے موسیٰ علیہ السلام کی بہن صندوق کے پیچھے جاتی تھی۔ اب بہن بھائی کا جو رشتہ ہے پیار و محبت کا، وہ بھی عجیب ہے، لیکن جب صندوق فرعون کے محل میں پہنچا تو دور سے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ فرعون کو یہ خبر نہیں تھی کہ یہ جو بچی ہے ان کی بہن ہے، اور تدبیر خداوندی یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام پر ما سوائے اپنے ماں کے کسی غیر کے دودھ پلانے کو بند کر دیا تھا، بندش کر رکھی تھی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے بڑی جرأت سے، بہادری سے کہا کہ میں تمہیں ایسا گھرانہ بتا سکتی ہوں جو تمہارے اس بچے کا پرورش کرے گا، اور اپنی فطرت و جبلت کے مطابق دل سے اس بچے کی خیرخواہی کرے گی۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے دودھ پلانے کا بڑا مسئلہ تھا، لہذا فرعونی تھی، قبطی تھی، انہوں نے اس مشورے کو غنیمت سمجھا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کہ بہن نے اپنے ماں کا نام تجویز کیا، بلائی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے والدہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے جب اپنے بچے کو، اپنے لخت جگر کو گود میں لیا، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پلانا شروع کیا، اور حسب وعدہ خداوندی موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے پاس لٹا دی۔
والدہ بھی اپنے لخت جگر کو دیکھ کر بڑی خوش ہوئی، آنکھیں ٹھنڈی ہوئی اور غم فراق سے محفوظ ہوئی، اور بار بار معائنہ سے اس بات پر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پکا یقین ہو گیا کہ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ لیکن افسوس اور صد افسوس کہ اکثر لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے۔ فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ موسیٰ، اور ہو گیا فؤاد و دل ام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا، فارغاً خالی، بے قرار، انقادت قریب تا، لتبدی بھی کہ وہ ظاہر کر دیتی اس کو، لولا اربتنا اگر ہم مضبوط نہ کر دیتے علی قلبہا اس کے دل کو، لتکون من المؤمنین تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے۔ وقالت، اور کہا موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے، لأختہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو، قصیہ اس کی پیچھے چلی جا، فبصرت پس وہ دیکھتی رہی بھی اس کو، عن جنوب دور سے، بعد وہم لا یشعرون اور ان قبطیوں کو، فرعونیوں کو خبر تک نہ ہوئی۔ وحرمنا علیہ المراضع، اور ہم نے روک دیا تھا اس پر دائیوں کی دودھ، من قبل اس سے پہلے، فقالت پس کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے، حل ادلکم کیا میں بتاؤ تمہیں، علی اہل بیت ایک گھر والے، یکفلونہ جو اس کے پرورش کرے، لکم تمہاری لیے، وہم لہ ناصحون اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ فرددناہ الی امہ، تو ہم نے لوٹا دیا اس کو اس کے والدہ کی طرف، لکی لا تقر عینہا، تاکہ ٹھنڈی رہے، عینہا اس کے آنکھیں، ولا تحزن اور غم نہ کرے، ولتعلم اور تاکہ معلوم ہو جائے، تاکہ جان لے، ان وعد اللہ حقا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون لیکن اکثر لوگ ان میں سے نہیں جانتے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔